آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، بہت تکلیف تھی، تو ڈاکٹر نے انہیں بہرحال منع کیا تو ایام آزاد تھے، تو وہاں لوگ کپڑوں پہ مٹی لگاتے ہیں 9-10 محرم کو اور نکلتے ہیں وہ جو خاک زمین پہ گری ہوئی تھی، انہوں نے اس مٹی کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں پہ لگایا اور آنکھوں کو شفا مل گئی۔ یہ ہے حسین عزیزان محترم، کتنا بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس۔ ہم پورا سال کچھ بھی نہیں کریں، بس ایک مجلس میں آ جائیں، بس پھر حسین جانے اور حسین کا رب جانے۔ اب اس نعمت کو سمجھیں، اس مجلس، اس عزاداری کو وسیلہ بنائیں اپنے وقت کے امام تک پہنچنے کا۔ کربلا ہر سال یہی دعوت دے رہی ہے کہ جو حسین کے ماننے والے تھے وہ کربلا آ گئے، تم حسین زمان کے ماننے والے ہو، تم اپنے امام کے کتنے قریب ہو۔ بس عزیزان محترم، وہ یوسف زہرا تنہا ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ میری زندگی، میری آنکھیں اب بینائی کم ہو رہی ہے، بڑھاپے کی طرف انسان جا رہا ہے، مگر یہ شدت، یہ تڑپ وجود میں، مولا کیا میرے مرنے سے پہلے آپ آئیں گے؟ یہ اندر سے آواز آئے، یا مہدی ادرکنی۔ خوب یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ آیت اللہ تقی بافقی کہتے ہیں کہ میں عراق سے جو ہے وہ زمین کے راستے ایران آ رہا تھا، ایلام میں روڈ بہت کرو میں ہے اور سردی اور برف باری، رات ہو گئی تو میں نے کہا کہ یہیں کہیں رک جاؤں، تو میں نے دیکھا کہ ایک قہوہ خانہ ہے، میں وہاں رکا، لیکن اندر گیا تو وہاں پر اوباش اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی گفتگویں بہت عجیب سی تھیں، تو میں نے دیکھا باہر درخت کے سائے کے اندر، درخت کے نیچے ایک نورانی سی شخصیت بیٹھی ہے۔ مجھے انہوں نے میرے نام سے پکارا، کہا کہ تقی ادھر آ جاؤ، وہ جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں آ گیا، ساری رات گزر گئی، مجھے سردی کا احساس نہیں ہوا۔ فجر ہوئی تو کہا کہ چلو نماز ہے، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، جیسے ہی ہلکی ہلکی روشنی پھوٹنے لگی تو میں ان کے ساتھ چلنا شروع ہوا۔ مجھے یہ احساس ہو گیا، عزیزان محترم، یہ احساس ہوتا نہیں ہے جب تک وہ چاہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے احساس ہو گیا یہ کوئی اور نہیں، یہ میرے وقت کا امام ہے۔ خوب یہ جب تک امام نہ چاہے کوئی پہچان نہیں سکتا۔ آپ کے برابر میں امام بیٹھے ہوں، جب تک امام نہ چاہیں آپ نہیں پہچان سکتے۔ کاش ہمارے اندر وہ طاقت آئے، ہم اپنے امام کو پہچانیں۔ عزیزان محترم، خوب یہ بڑا درد ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچان نہیں رہے۔ پھر جیسے ہی انہوں نے پہچانا تو امام نے کہا اب تم مجھے پہچان گئے ہو تو اب ہم تم سے رخصت لیتے ہیں۔ کہا مولا میں پھر آپ کو کب دیکھوں گا؟ کہا تم کم جب آؤ گے تو وہاں تم سے ملاقات ہوگی، اور سبزوار میں بھی تم ملو گے، ہم تم سے 2 جگہ کا کہا چلے گا۔ یہ بڑے شوق سے، محبت سے، ایک تڑپ سے کم پہنچے، 3 دن کم میں رہے، مگر امام سے ملاقات، بڑا دل ٹوٹ گیا کہ امام نے تو کہا تھا۔ جیسے ہی سبزوار پہنچے، ابھی اسی سوچ میں تھے کہ میں امام کو دیکھوں، تو ہاتھ آیا اور دیکھا کہ امام ہے۔ کہا مولا آپ نے تو کہا تھا کم میں ملیں گے، مگر میں نے کم میں آپ کو نہیں دیکھا۔ تو امام فرماتے ہیں حرم سے باہر جب ایک خاتون تم سے ایک مسئلہ پوچھ رہی تھیں اور تم سر جھکائے کھڑے تھے، ہم تمہارے برابر میں کھڑے تھے۔ اللہ اکبر! مجھے نہیں پتا، میں نہ جانے کب کوئی غلطی کر رہا ہوں، میرے برابر میں میرا امام کھڑا۔ میں تو خود بہت شرمندہ ہوں، میں آپ سے کیا کہوں۔
شہید کی مجلس ہے، میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، شاہد ہے، گواہ ہے، جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ بہت شرمندہ ہوں میں، میری آنکھیں بہت شرمندہ، میرے الفاظ شرمندہ ہیں۔ میں تو اسی شہید سے توسل کر کہ قیامت میں شفاعت کرنا، کچھ نہیں تو بہرحال کچھ تو کرنا ہمارے لیے اذان موت، خود امام تک پہنچنا، یہ تڑپ ضروری ہے اذان موت۔ کربلا میں جو امام تک پہنچا ہے اس نے اپنی تڑپ کو اظہار کیا۔ بس چند جملے اور آپ سے التماس دعا۔ عزیزان محترم، شہادت آسان نہیں ہے۔ دفاع مقدس میں ایک جگہ پر ایک ایسا مقام تھا جہاں پر کچھ کو خاردار تاروں سے گزر کے جانا تھا، اور جو جائے گا وہاں پر جو ہے وہ مائنز لگی ہوئی ہیں، وہ پھٹ جائیں گے، تو کچھ کو اپنی جانوں کا نذرانہ دینا تھا۔ اب ہر کوئی چاہتا، اللہ اکبر، سید الشہداء نے کیسا راستہ بنایا ہے کہ ہر کوئی دوڑ دوڑ کے جانا چاہتا ہے۔ سب نے کہا ہم جائیں گے، نہیں کہا ایسے نہیں ہوگا، کہا قرآن دازی ہوگی، قرآن دازی ہوگی، قرآن دازی کی گئی تو شہید کا نام آیا، وہ گیا شہید ہو آیا۔ جب انہوں نے بعد میں پرچیوں کو دیکھا تو سب میں اسی کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ کو یہ تڑپ چاہیے نا۔ خوب عزیزان محترم، آئیے غلام حسین سے متصل ہوتے، محرم میں جا رہے ہیں نا، اس غلام کو یاد کریں، شاید ارباب تک دروازہ کھل جائے۔ جب سب چلے گئے تو یہ بھی آیا، مولا مجھے بھی جانے دے۔ امام نے کہا جون جاؤ، تم آزاد ہو، تم چلے جاؤ۔ تو جون نے کیا کہا، مولا آپ مجھے جانے نہیں دے رہے اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے بدن سے خوشبو نہیں ہے، میرا حسب نسب آپ سے ملتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کریم کی بارگاہ میں کوئی اس طرح کہہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ حسین سے بڑا کون کریم ہے عزیزان محترم؟ بس یہ کہنا تھا۔ آگے سے میرے مولا نے کیا کہا، جون جاؤ، خدا اس کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کے بدن کو معطر کر دے، اس کے حسب کو ہمارے نسب سے شمار کر۔ بس عزاداران محترم، جون گیا، ہم تو جون کے قدموں کی خاکوں کی خاک بھی نہیں مولا، ہم گناہگار سہی، خطا کار سہی، اے حسین کے بیٹے، ہم بھی آپ کی راہوں میں انتظار میں، گو کے گناہگار ہوں، میرے بدن بھی معطر نہیں ہے، میرا حسب نسب بھی اتنا اچھا نہیں، اے حسین کے بیٹے ہماری بھی اس قربانی کو قبول کریں۔ ہاں عزاداران محترم، بس جون گرا ہے، اور بہرحال ایک اور غلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی گرا، تو اسی حالت میں اس نے کیا دیکھا، دشت کربلا، گرمی کی شدت، پیاس کی شدت، مگر وہ غلام محسوس کرتا ہے کہ کوئی گالوں میں گرماہٹ ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ حسین ابن علی اپنے رخساروں کو میرے رخساروں پہ رکھے ہوئے۔ کتنا خوش قسمت اپنے آپ کو تصور کیا کہ کہاں غلام کہاں ارباب۔ میں کہوں گا جان، اگر تم کچھ دیر زندہ ہوتے تو دیکھتے ایک جوان علی اکبر کا بدن ہوگا، یہی رخساروں پر ہوں گے، نہ جانے کیا گفتگو ہوگی، اور
اور ہچکیاں آئیں گی، علی اکبر کی روح آواز کرے گی، اور پھر یہی آپ کا حسین ابن علی کہے گا، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ علی اکبر کے بدن